بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جس طرح کی دیکھیں آپ، میں بات کرنا چاہوں گا رمضان کے حوالے سے کہ رمضان چل رہا ہے تو ہر شخص کو اس چیز کا علم ہے کہ اس میں فضیلت بھی ہے، برکت بھی ہے اور صدقات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگوں نے رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی بنا، لیکن چونکہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، صدقات کا ہے، لیکن زکوٰۃ کا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتلائی یا کچھ بھی احکامات دیے نا، ان کے پیچھے ایک پورا لاجک ہے اور ایک نظام کو چلانے کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے جو چیز دی جاتی ہے، کسی بھی معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا کہا اپنی امت کو، اس کے پیچھے ایک بہت اہم چیز تھی، بہت اہم یہ اقدامات تھے کہ جو پسا ہوا طبقہ اور غریب طبقہ نا، ان تک یہ جو مالدار لوگ ہیں ان کا مال جو ہے وہ ان غریب لوگوں میں تقسیم۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ 11 من تو کوئی غریب غربا کو پوچھتا نہیں، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس ماہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن باقی 11 ماہ کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ جو غریب پسا ہوا طبقہ ہے وہ کس طرح زندگی گزارا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے دین کو اس طرح ماننا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، یا ہم نے اس طرح ماننا ہے جس طرح ہمارا اپنا ذہن اس کو ایکسیپٹ کرے یا جو لاجک ہمیں سمجھ آئے اس طریقے سے ہم نے۔ تو چونکہ جو بندہ دین اسلام پہ آئے گا وہ مسلمان ہوگا، وہ فرما بردار ہوگا۔ اب جب فرما برداری میں آنا ہے تو پھر وہ زندگی پوری کی پوری اسی طرح گزارنی ہے جس کے آپ غلام ہو جائیں یا جس کے آپ فرما بردار ہو جائیں، اور اللہ رب العزت نے جو بھی قانون ضابطے دیے ان کے مطابق زندگی گزاری۔ تو آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر ہر انسان اپنی 1 سال کے بعد اپنی زکوٰۃ جو اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے وہ دے تو وہ پورا سال ہی ایک وہ چین چلتی ہے، تو اس کے مطابق وہ اس کا مال غریب غربا تک پہنچتا رہتا ہے پورا سال۔ وہ جو مثلاً کہ پیسے والے لوگ ہیں ان کے پیسے سے کٹ ہوتی ہو کہ وہ ان لوگوں تک پہنچے گی، کسی کی رجب میں ہوگی، کسی کی شوال میں ہوگی، اور کسی کی حج کے مہینے میں ہوگی، کسی کی رمضان میں ہوگی۔ تو اب اس ترتیب کو دیکھنا ہے کہ جس پر جس وقت زکوٰۃ لاگو ہو رہی ہے اس نے زکوٰۃ اسی وقت دی۔ اب یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ دی جاتی ہے جناب رمضان کو تو لہٰذا ہم بھی رمضان کو، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ دین کے اوپر اگر چلنا ہے تو اسی طرح چلنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین میں بتلایا، تو دین میں یہ چیزیں انفرادی سطح پہ ہوتی ہیں کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور کون کتنے اذکار کرتا ہے، یا کس نے کتنے قرآن ایک رمضان میں ختم کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ساتھ احسان اور اچھے سلوک کا جو ہے وہ کہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے بے پراندہ حالت میں، وہ پریشان کھڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا آج عید نے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ عید تو ہے، لیکن میرا باپ بدر میں شہید ہو گیا تھا اور میری والدہ بھی فوت ہو گئی، تو اس وجہ سے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اسے لیا اور واپس آئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اسے نہلاؤ دہلاؤ اور اس کو خوشبو وغیرہ لگاؤ، اور حسن و حسین کے کپڑے تھے جو انہیں پہنائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے انہیں اٹھایا اور پھر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عیدگاہ کی طرف چلے۔ تو آج اس احساس کی ضرورت ہے، یہ اگر کوئی عمل کرتا ہے، نمازیں زیادہ پڑھ لی کسی نے نفلی، یا کسی نے نفلی روزے رکھ لی، یا کسی نے اپنی اذکار زیادہ کر لی، تو وہ اس کی انفرادی سطح پہ اپنی ایک ایفرٹ ہے، اس کا ایک اللہ کے ساتھ ربط بنے گا، وہ اس کا ایک انفرادی عمل۔ اللہ رب العزت نے آپ سے انفرادی زندگی کا بھی پوچھنا ہے، اجتماعی زندگی کا بھی پوچھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک معاشرے میں بھیجا ہے، تو جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جتنی آپ میں طاقت ہے
اور جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ کو اس کے متعلق پوچھا جائے. تو لہٰذا ہمیں اس طرح چلنا چاہیے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو دین اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. وآخر الدعوانا